میرے بھائی اور دوستو، جو ایک بات یہ چل رہی تھی کہ امانت میں خیانت، یہ تو امانت کے بارے میں عام باتیں تھی، لیکن امانت کی کچھ خاص شعبے بھی ہیں۔ بعض اوقات ہم ان کو امانت نہیں سمجھتے اور امانت جیسی حفاظت کرنا چاہیے ہم اس کی نہیں کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے ہم نے کوئی چیز لے لیا کہ آپ ہم کو یہ چیز دے دیں، ہم اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ اب لے گئے، لے جانے کے بعد کام کر لیے، وقت پر لا کر وہ چیز ہم نے واپس آپ کو نہیں کیا، یا اس طریقے سے مالک کہتا ہے کہ دیکھو بہت سنبھال کر اس کو استعمال کرنا، ایسا مت ہو کہ آپ کے استعمال کرنے میں کوئی ایسا طریقہ ہو جس کے ذریعے سے اس میں کوئی نقصان ہو جائے، اس کے اندر کوئی خرابی اور کمی ہو جائے، لہذا اس کو استعمال جو کیجئے گا صحیح سے استعمال کیجئے گا۔ لیکن اب وہ لانے کے بعد بے جا طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ناجائز طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، استعمال کرنے کا جو ڈھنگ جو طریقہ ہے اس سے نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ایک شخص گاڑی دیا، اب کسی کو جانا ہے شہر کوئی کام کے لیے، وہ گاڑی لے لیا ادھار اس سے، اب وہ لینے کے بعد اب اس گاڑی کو لے جا رہے ہیں، خوب 100 کی سپیڈ میں بھگاتے ہوئے جا رہے ہیں، گڈھے سے کدا دے رہے ہیں، بریکر آ رہا ہے اس کو کدا دے رہے ہیں۔ اب وہ اس طریقے سے اگر وہ مالک دیکھ لے گا تو اس کو بڑی کوفت ہوگی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ہم کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے، امانت میں خیانت ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں بس اب وہ گاڑی دے دیا، اس کو دوڑائے چلے جا رہے ہیں، کدائے چلے جا رہے ہیں، جیسے چاہ رہے ہیں، جہاں مانگا تھا ہم نے جو ہے 2 کلومیٹر جانے کے لیے اس کو ہم 5 کلومیٹر لے کر چلے گئے، یہ بالکل امانت کے اندر خیانت ہے میرے بھائیو، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واقعہ لکھا ہے اور سمجھایا ہے اس بات کو۔ کیا سمجھایا؟ وہ سمجھایا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر آپ کے یہاں برتن میں کوئی کھانا لے کر آ گیا، کوئی چیز لے کر آ گیا، اب وہ برتن چھوڑ دیا، آپ لے لیے، اس سے رکھوا لیے، اب وہ چلا گیا، اب وہ برتن دینے سے آپ بھول گئے، بس اب وہ برتن دینے سے جب بھول گئے تو ہونے ہی لگتا ہے کہ اسی برتن کا استعمال ہو رہا ہے، اسی میں کھانا کھایا جا رہا ہے، اسی میں پانی پیا جا رہا ہے، یہ سب امانت کے اندر خیانت ہو رہی ہے۔ جیسے اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد جیسے وقت اس کا ختم ہو فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، اس نے کتاب ہے، کتاب کو شوق ہے، اسے کتاب کوئی دینی کتاب مانگ لیا پڑھیں گے، لیکن اب وہ کتاب لے گیا، وہ پڑھنے کے بعد رکھ لیا، لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور مسئلہ مشہور ہے بھئی کتاب کی چوری جائز ہے، لو بھائی جب کتاب کی چوری جائز ہو گئی تو کتاب کو جیسے چاہیں اس میں خیانت اور امانت بطریقے اولا جائز ہو جائے گی؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں، غلط باتیں ہیں۔ اس کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا چاہیے، اور مالک کی مرضی کے خلاف استعمال اگر نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے، بلکہ مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا واجب اور فرض ہے، اور اس کے خلاف ورزی کرنا ناجائز ہے۔ مالک جیسے بتا دے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرو، آہستہ گاڑی لے کر جاؤ، دوڑاؤ بھگاؤ نہ، ایسا نہ کرو کہ گاڑی ٹوٹ جائے پھاڑ جائے، لیکن اب دوڑائے چلے جا رہے ہیں، اس کو بے جا استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل گناہ کی بات ہے میرے بھائی، بچنے چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، اب اس سے بات ہو گئی کہ آپ 8 گھنٹے ہمارے یہاں ڈیوٹی دیں گے، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، تو اب یہ 8 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ خرید لیا اس نے، وہ وقت اس نے خرید لیا۔ اب اس کے اندر جو ہے بعض اوقات آپ نکل کے بس اب دوستوں سے چلے گئے، چائے پی رہے ہیں، ہنسی مسکری کر رہے ہیں، اور ٹائم ہے آپ کا آفس کا 9 بجے، آپ آ رہے ہیں 9:30 بجے یا 10 بجے آ رہے ہیں، یہ سب امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب مہینہ پور ہوگا جو آپ کی تنخواہ ملے گی وہ سب جو ہے ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو امانت تھی اس میں آپ نے خیانت کر دی، آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا چاہیے، اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ نے اس کو بیجا استعمال کیا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مسکری میں، یا بیجا اپنے وقت سے پہلے نہیں پہنچ رہے بلکہ وقت کے بعد میں وہاں پہنچ رہے ہیں، بالکل ناجائز کام ہے میرے بھائی، یہ حلال طریقہ نہیں، ناجائز ہے، امانت کے اندر خیانت ہو رہی، سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند جو ہے ہم سب کے لیے ایک مثالی ہے۔ حضرت ہمارے اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ مدرسے میں ان کے پڑھانے کے جو اوقات تھے وہ اوقات بک جاتے ہیں، کتنے ہم تنخواہ دیں گے، اوقات بک گئے سب کے، جتنے بھی جاب کرنے والے، تو نہ اکابر میں جب پڑھائی کے اوقات میں کوئی مہمان آ جاتا یا اس طریقے سے کوئی اپنی ضرورت کے لیے کوئی کام کرتے تو وقت فوراً ایک ڈائری بنائے تھے، اس ڈائری میں وقت لکھ لیتے،
اور جب تنخواہ ان کو ملتی تھی تو دفتر میں پیش کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر اتنے گھنٹے ہم نے اپنے کام کے لیے وقت نکالا تھا، ہم نے مدرسے کا کام نہیں کیا، لہذا اتنے وقت کی تنخواہ ہماری کاٹ لی جائے۔ اس کی مثال نہیں مل سکتی میرے بھائی۔ آج تو دنیا تنخواہ بڑھانے کی باتیں کرتی ہے، آج مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھائے جائیں، مطالبوں پہ مطالبے ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم تو خیانت کر ہی رہے ہیں، بس خالی پیسہ بڑھاؤ پیسہ بڑھاؤ۔ لیکن ہمارے اکابر کو دیکھیں، ان کے مطالبے کیا ہو رہے ہیں، ان کے مظاہرے کیا ہو رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں جو ہے کم کر دی جائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اوقات ہم کو دیے گئے تھے، جو اوقات ہم نے وقف کیا تھا، اس اوقات کے لیے ہم نے اپنے وقت میں کام نہیں کیا، لہذا یہ وقت کے اندر ہم نے خیانت کی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ شرمندگی کا سبب نہ بن جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے ہر وقت ان کو یہی منت سماجت کرنا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں، آپ جو ہے تقوی اور ورع کے وجہ سے اس پر اس منزل پر آپ لوگ تھے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اونچے اونچے مقام ان کو عنایت فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، امانت سے خیانت کرنے سے ہمارے اکابر بہت بچتے تھے۔ ہر وقت ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ نہیں، ہم کس طریقے سے بچ جائیں۔ حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت کی ایک گائے تھی، وہ مدرسے میں کھل گئی اور جا کر وہاں پہ مدرسے کی گھاس وغیرہ کھا لی۔ حضرت نے فرمایا بس ابھی تو جو مدرسے کھا لی تو مدرسے ہی کی ہو گئی، اب تو ہماری نہیں، بس اس کو واپس کر دیا، دے دیا لوگوں کو، لے جائیے اس کو، اور مدرسے میں ذبح کروا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، کوئی اپنے منصب اور عہدے اور ذمہ داری کہ جو پھندا ہمارے گلے میں پڑتا ہے، کوئی کبھی اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بس اس کے اندر ڈنڈیاں ماری جا رہی ہے، اس کے اندر کمی ماری جا رہی ہے۔ بس ہمارے مطالبات پورے ہونے چاہیے، چاہے جیسے پورے ہو جائیں، لیکن ہم کسی کے جو ہے وقت جو نہیں دے رہے ہیں یا جو کام نہیں کر رہے ہیں، ہم جو خیانت کر رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہو رہی؟ اس وجہ سے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، نبی کے طریقے سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ جب تک ہم ان سے دور رہیں گے تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، اور تبدیلی نہیں آئے گی میرے بھائیوں دوستوں، ہماری زندگی کے اندر خرابی آ جائے گی، ہم دنیا اور آخرت کے اندر بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے کل پیشی ہوگی، نبی کے سامنے ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا کر کے دنیا سے آئے ہیں؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس بات کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عہدے کا، اپنے اوقات کے نوکری کا جو ہم نے دیا ہے، اس کو جو ہے ہم پورا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو اس صحابہ اکرام آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور جانشین نامزد فرما دیں تاکہ آپ کے بعد اور حکومت کی باغ و ڈور سنبھالے۔ اور بعد حضرات نے تجویز پیش کی کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نامزد کر دیں تاکہ آپ کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق نے فرمایا اور جواب دیا، فرمایا کہ تم مجھے ایسے شخص کو خلیفہ بنوانا چاہتے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آتی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوی کو حالت حیض میں یعنی ماہواری کے ایام میں جو ہے طلاق دے دیا تھا۔ اور مسئلہ ہے کہ جب عورت حالت ایام میں ہو تو اس وقت عورت کو طلاق دینا شرعاً ناجائز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوئی مسئلہ معلوم نہیں تھا اس وقت تک، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نے غلط کیا، اس لیے اب رجوع کر لو، اور پھر سے اگر طلاق دینی ہو تو پاکی کی حالت میں طلاق دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، تم ایسے شخص کو خلیفہ بنانا کی بات مجھ کو کہہ رہے ہو اور مجھ سے سفارش کر رہے جس کو اپنے بیوی کو طلاق دینا نہیں آتی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرات کو دوسرا جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے، خلافت کا بوجھ کا فندہ خطاب کی اولاد میں سے ایک شخص کے گلے میں پڑ گئے یہ بھی کافی ہے، مراد اپنی ذات تھی، یعنی 12 سال تک یہ فندہ میرے گلے میں پڑا رہا، وہی کافی ہے، اب تو اس خاندان کے کسی فرد کے گلے میں یہ فندہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس واسطے کچھ پتہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے بھی اس ذمہ داری کے حساب دینا ہوگا اس وقت میرا حال کیا ہوگا۔ حالانکہ عدل انصاف کے جو ہے پیکر تھے، امام تھے وہ لوگ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری سن چکے ہیں
کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں جائے گا، اس بشارت کے بعد اس بات کا کوئی احتمال باقی رہتا ہی نہیں کہ جنت میں نہ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کا ڈر اور اس ضمانت کا احساس۔ ایک موقع میں آپ نے فرمایا قیامت کے روز اگر میں اس امانت کے حساب کے نتیجے میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں، میرے اوپر نہ کوئی گناہ ہو اور نہ ثواب ہو، اور مجھے احراف میں بھیج دیا جائے، یعنی جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک خلا ہے جس میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے، تو میرے لیے یہ بھی کافی ہے، اس پہ خلاصی پاؤں گا۔ حقیقت یہی امانت کا احساس جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اگر اس احساس کا تھوڑا سا ذرہ برابر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اس احساس کو ڈال دے، اللہ سے ایمانوں میں ہمیں اپنے نبی کے طریقے اور دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دین پہ تو سب چلتے ہیں لیکن دین کا تفقہ سب کو نہیں ہوتا ہے۔ دین کا تفقہ کب ہوگا؟ جب اپنے اکابر سے، بزرگان دین سے، اولیاء اکرام سے رابطے قائم ہوں گے تو وہ دین کے راستے پہ چلنے کے لیے آسان راستے بتاتے ہیں، وہ جو ہے مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، تبھی مسئلہ بن پائے گا میرے بھائیوں، ورنہ نہیں بن سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائے، ہماری زندگی کے اندر سے خیانت نکل جائے، امانت کی پاسداری ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔